بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے البرٹا کے صوبے، کینیڈا کے صوبے البرٹا کے لیے۔ اور البرٹا میں بہت سارے نئے پروگرام جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے پروگرام ہیں جو آلریڈی کنٹینیو ہیں اور لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آج میں نے ایک اسٹریم، ایک پروگرام جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے البرٹا کے حوالے سے، جس کے بارے میں بتاؤں گی، کیونکہ بہت زیادہ سوال ان خواتین و حضرات کے آ رہے تھے کہ جو کہ زراعت سے یا کھیتی باڑی سے یا فارمنگ سے جن کا تعلق ہے، جو آلریڈی جن کے فارمز موجود ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، یا پھر وہ خاندانی طور پہ زمیندار ہیں اور ان کو اس کا تجربہ ہے۔ اور کچھ بچے بچیاں ایسے بھی ہیں جو کہ ایگریکلچر میں جو ہے ان کی تعلیمی قابلیت، یا وہ وہاں نوکریاں کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پر آپ ہمیں دیکھ کے بتائیے کہ یہاں پر ہماری اس فیلڈ میں کیا اسکوپ ہے۔ تو اسی کے حوالے سے یہ ویڈیو آج جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں۔ تو البرٹا کا جو صوبہ، کینیڈا کا جو صوبہ البرٹا ہے، یہ بہت بڑا صوبہ ہے اور یہاں پر عموماً یہی ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا جو ہے وہ ٹھنڈ یہاں پر زیادہ پڑتی ہے، برف باری زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ عموماً اتنا بڑا صوبہ ہونے کے حوالے سے جو کام کرنے والے خواتین و حضرات ہیں ان کی کمی کا سامنا رہتا ہے۔ تو جب کمی ہوتی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ جب شہر کے اندر آپ کو بہترین مواقع مل رہے ہیں تو پھر لوگ شہر سے ہٹ کر کنٹری سائٹ پر یا گاؤں میں یا جو چھوٹے چھوٹے علاقے شہر سے دور ہٹ کے اس میں کیوں جائیں گے؟ تو ہوتا یہی ہے کہ وہاں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بہت کم آتی ہے۔ زیادہ تر شہر میں لوگ جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں۔ تو کینیڈا کا بورڈ ہے جس کا نام ہے AAIP، سو البرٹا ایڈوانٹیج امیگریشن پروگرام۔ تو اس پروگرام کے تحت بہت زیادہ نئے نئے مواقع انٹرنیشنل جو ہیں وہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہتی ہے اس کے لیے۔ تو آج جو اناؤنسمنٹ میں آپ کو جس پروگرام کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں، وہ پروگرام کا نام ہے فارم اسٹریم، یعنی وہ خواتین و حضرات جو فارمنگ کے صوبے سے، کھیتی باڑی کے صوبے سے، زراعت کے صوبے سے منسلک ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام ہے۔ اور یہ پروگرام کس طرح ورک کرتا ہے؟ بہت آسان اس لیے ہے کہ اس کا پروسیسنگ ٹائم، اگر جب آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ سبمٹ ہو جاتی ہے تو پروسیسنگ ٹائم اونلی جو ہے وہ 4 مہینے کے اندر اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، اگر آپ کے سارے ڈاکومنٹس بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آپ کو اس کے علاوہ اس کی سب سے زیادہ بینیفٹ اس میں کیا ہے کہ آپ کی پوری فیملی کو، یعنی آپ کے اسپاؤز، آپ کے پارٹنر پلس آپ کے بچے 18 سال سے کم عمر، بعض اوقات 21 سال تک کی عمر تک اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، تو ان تمام پوری ہول فیملی جو ہے آپ کو کینیڈا کا PR مل جاتا ہے۔ اور جب آپ کی اپلیکیشن اپرووڈ ہو جاتی ہے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ، تو آپ کو وہ انویٹیشن دیتے ہیں کہ اب آپ کینیڈا کی PR کے لیے اپلائی کر لیں۔ اور کینیڈا کے PR جو ہے وہ اس کے لیے 6 مہینے کے اندر اندر آپ اپنی کمپلیٹ اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں اور آپ کو PR مل جاتا ہے اور یہاں آ کر آپ اپنا کاروبار اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ اسٹریم ہے کیا، کس طرح کام کرتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو اس کو اس پروگرام میں اپلائی کرنے کے لیے جو اس کی آپ جو کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو must be proof farm management skills، یعنی آپ کے پاس صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کینیڈا میں آ کر، کینیڈا کے صوبے البرٹا میں آ کر یہاں پر کوئی فارمنگ کر سکتے ہیں اور فارم بزنس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ انویسٹمنٹ کس طرح ہوگی، اس کی شرط انہوں نے رکھی ہے کہ کم سے کم جو آپ فارم خریدیں گے، جو کھیت خریدیں گے، اس کی مالیت کم از کم 5 لاکھ کینیڈین ڈالر ہونی چاہیے۔ اچھا، اب اچھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 5 لاکھ آپ اپنے پاس سے، اپنے ملک سے لے کر آئیں اور یہاں انویسٹ کریں۔ اس کے لیے انہوں نے منیمم شرط کیا رکھی ہے کہ یعنی آپ کے اپنے پیسے جو ہیں وہ منیمم 1 لاکھ ڈالر ہونے چاہیے، کینیڈین ڈالر، جو آپ یہاں لے کر آئیں۔ اور آنے سے پہلے جو کینیڈا میں فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں، بینک ہیں، یا ایسے ادارے ہیں جو اس کو گورنمنٹ کے بھی ادارے ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ کو لون دیں گے آپ کی صلاحیت کو، آپ کے پلان کو دیکھتے ہوئے۔
تو اگر آپ کو کوئی مارگیج اپروو ہو جاتا ہے آپ کو، اور فرض کیجئے جیسے 1,00,000 1,50,000 آپ کے ہیں اور باقی 3-4 لاکھ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں، وہ بینک آپ کو آسان شرائط پر لون دے دیتا ہے، اور اس کا پروف آپ کے پاس ہوتا ہے، یعنی ان کا لیٹر آپ کے پاس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کا پری اپروول ہے یہ، کہ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں اور آپ اس فارم ہاؤس لیتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا پیسہ جو ہے وہ آسان قسطوں پہ لون دے دیں گے، تو آپ ایلیجیبل ہیں اس پروگرام کو اپلائی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ کو کیا بتانا ہے کہ اپنا اسکلز بتانے. تو اسکل آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے؟ یا تو یہ کہ آپ آلریڈی وہاں پر کھیتی باڑی کر رہے ہیں، زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں، زمیندار ہیں، یا آپ آلریڈی آپ کے فارمز وہاں پہ موجود ہیں جن کو آپ بہت خوش اسلوبی سے چلا رہے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کسی ایسی جگہ کام کر رہے ہیں جہاں آپ کو کھیتی باڑی کا تجربہ ہے، جہاں پر آپ بہت آسانی سے تجربے کے ساتھ اس پلان کو آگے بڑھا سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کسی جگہ پہ نوکری کر رہے ہیں ایسی کہ جہاں پر آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہے، یا پھر آپ اسٹوڈنٹ ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں، کسی بھی آپ نے کوئی ماسٹرز کیا ہوا ہے، یا آپ کے تو وہ آپ کی دیکھیں گے آپ میں اسکلز کیا ہیں، آپ میں صلاحیت بھی ہے کہ نہیں. اور اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو فائنینشلی اپنے جو ہے یہ پروف دینا ہے، پھر اسکلز اپنے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کیپیبل ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہاں پر آ کے ایسا تو نہیں کہ جو یہاں پر بینک آپ کو لون دے گا تو وہ اس کے پیسے ڈوب جائیں گے، یا یہاں پر آ کے جو ہے وہ کینیڈا کی اکانومی میں آپ ہاتھ نہیں بٹا سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ پورا آپ کو پروف دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈاکومنٹیشن جو آپ کو دینی ہوگی وہ کیا ہوگی کہ آپ کو اپنی ایجوکیشن کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، اگر آپ نے تعلیمی قابلیت زراعت کے حوالے سے آپ کے پاس ہے تو اس کے ڈاکومنٹس آپ کو دینے ہوں گے. اگر آپ نے کوئی اسپیشل ٹریننگ لی ہوئی ہے تو اس ٹریننگ کے ڈاکومنٹس دینے ہوں گے. اینڈ اگر آپ کے پاس کوئی ورک ایکسپیرینس ہے تو آپ کو ورک ایکسپیرینس کا پروف دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے لون لینے کے لیے بھی اور گورنمنٹ کو میں اپلائی کرنے کے لیے، آپ کے پاس ایک اسٹرانگ پرپوزل ہونا چاہیے، یعنی ایک پلان ہونا چاہیے کہ کیا آپ کے پاس پلان ہے، کیا تجربہ ہے، کس طرح یہاں آ کر آپ اگر کھیتی باڑی کرتے ہیں تو کون سی کھیتی باڑی کریں گے، کس طرح کریں گے، کتنے لوگ چاہیے ہیں، اور کس طرح یہ جو آپ کا پلان ہے یہ کینیڈا کی اکانومی کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے شرط کیا رکھی ہے ایک، کہ جب آپ یہاں پر آئیں گے تو کم از کم ایک کینیڈین جو ہے اس کو آپ نوکری دیں گے اپنے اس فارم کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ. یعنی جس کو آپ نوکری پہ رکھیں گے وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے. تو کم از کم ایک آدمی کے لیے آپ جاب کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو سبمٹ کرنی ہوگی. پراپر ایک پروسیجر ہے، میں اس کا لنک دے دوں گی. اس میں 7-8 طریقے کے فارم ہیں، آن لائن اپلائی کرنا ہے، بہت ایزی ہے. جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ آپ اس کو فل کرتے چلے جائیے گا پراپرلی تھورلی. آپ کو صرف ہونا کیا ہے کہ آپ کو انگلش آنی چاہیے. اچھا، اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل ان پڑھ ہیں یا آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ کو یہ پروگرام میں اپیئر ہو جائیں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو بیسک انگلش آنی ضروری ہے، یعنی منیمم 4 بینڈ آپ کے پاس ہونے چاہیے. 4 بینڈ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل منیمم اگر آپ سے کوئی سیدھی زبان میں سوال پوچھیں تو وہ آپ سوال سمجھیں، یا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں آپ پوچھ سکیں. تو بولنا اور سمجھنا آنی چاہیے، وہ ضروری ہے اس کے لیے شرط. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھ دیا ہے کہ اس پروگرام کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں اور کسی بھی قسم کی غلط بیانی کرتے ہیں یا کوئی فالس ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں تو گورنمنٹ آپ کو 5 سال کے لیے بین کر دے گی. انہوں نے واضح اس پہ نوٹ کر دیا ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی فالس انفارمیشن جو ہے اس میں سبمٹ نہیں کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پروسیس جو ہے اس کا اپلیکیشن کا میں ڈیٹیل دے دوں گی مین پیج کی، کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہیں، کتنی اپلیکیشنز ہیں، مختلف فارم ہیں، یعنی ایزی ہے، کلک کرتے جائیں گے، ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو فل کریں، اس کے بعد اس کو پوسٹ کر دیں. ساری جو اپلیکیشن ہے وہ آن لائن فل ہوگی، پیپر کاپی نہیں جانی ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ پرنٹ آؤٹ کر کے اور پورا لفافہ بھر کے بھیجیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. اونلی ایکسیپٹ کریں گے آن لائن اپلیکیشن. ایون آپ کی جو فیس ہے، اچھا اس اپلیکیشن کی فیس ہے $500. تو یہ جو اپلیکیشن کی فیس ہے یہ بھی آپ کو آن لائن ہی جمع کرنی ہے اور اٹیچ کرنی ہے. اس کا بھی ایک پراپر پروسیجر ہے. ڈسکرپشن باکس میں اس کا بھی آپ کو لنک دے دوں گی. ٹھیک ہے.
کوئی بہت مشکل ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں ایگریکلچر کے، آپ کے پاس تجربہ ہے، یا آپ کسی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، کسی بھی لیول میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، یا کسی کے ساتھ آپ کا اپنے کھیت ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں، کیسے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، تو آپ کے لیے یہاں اپورچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اچھا، کھیتی باڑی کے فارم کے لیے البرٹا بہت بڑا ہے. مین اس کے شہر میں نے آپ کو ویڈیوز میں اگر آپ دیکھیں گے تو البرٹا کے نام سے میں نے ایک الگ ویڈیو جو ہے وہ بنائی بھی ہے. اس میں جو قریب قریب شہر ہیں ان کے نام دیے ہوئے ہیں سارے. تو مین اس کے جو شہر ہیں، جو بڑے دو شہر ہیں، وہ ہے ایڈمنٹن اور کیلگری. تو اگر آپ ایڈمنٹن اور کیلگری کے بھی دو شہر دیکھیں تو درمیانی فاصلہ ساڑھے تین گھنٹے کا ہے. اور اس 3.5 گھنٹے کے درمیان بھی آپ کو بے تحاشا دونوں طرف، ہائی وے کے دونوں طرف لاتعداد ایسی جگہیں ملیں گی جہاں پر فارمنگ ہو رہی ہے، چاہے وہ ہارس فارمنگ ہے، چاہے کیٹل فارمنگ ہے، چاہے جو بھی کھیتی باڑی میں یہاں پر جو چیز ہو، کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے تو ہر چیز یہاں گرو نہیں کر پاتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک پراپرلی دیکھنا پڑے گا، اسٹڈی کرنا پڑے گا البرٹا کے لیے. اچھا، ان کی ہیلپ لائن بھی ہے. کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو، کسی بھی طرح کی کوئی مدد آپ کو چاہیے تو آپ ای میل کریں، یہ آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے. ان کی ویب سائٹ پہ جو گورنمنٹ کی ہے اس میں بھی تمام چیزیں موجود ہیں. تو کسی بھی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. فل سپورٹ ان کا آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ان کو اب اسی سے اندازہ کر لینا کہ یہ آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو پی آر دے رہے ہیں، پرماننٹ ریزیڈینسی دے رہے ہیں، صرف آپ کی 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ پہ. اور پلس اس پروسیس کو انہوں نے اتنی، ان کی ہائی ڈیمانڈ ہے کہ 4 مہینے کا انہوں نے ٹوٹل ٹائم دیا ہے کہ جی 4 مہینے میں آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ اپرووڈ اور ڈکلائن جو بھی ہوگا اس کا رزلٹ آ جائے گا. اتنا فاسٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جس وقت آپ کو اپرووڈ ہو جائے گی آپ کی اپلیکیشن، تو آپ کو یہ انوائٹ کریں گے کہ آپ اپنی اور اپنی فیملی کے لیے پرماننٹ ریزیڈنسی پی آر کے لیے اپلائی کر لیں. اور جس وقت آپ اپلائی کریں گے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کا کرمنل اینڈ سیکیورٹی چیک پلس میڈیکل ایگزام ہوگا آپ کی پوری فیملی کا. اور یہ جیسے ہی سارے ڈاکومنٹ آپ جمع کروائیں گے، آپ جو ہیں وہ بہت آسانی سے کینیڈا میں آ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں پھر بتا دوں، یہ جو پروگرام ہے، یہ جو اسٹریم ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ خواتین و حضرات جو آلریڈی کاروباری حضرات ہیں، جو سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، جن کے پاس زراعت کا ایکسپیرینس ہے. وہ اپنا پلان دیں گے. وہ اس پلان کو اس اسٹریم پہ جو ایگریکلچر امیگریشن منسٹری ہے وہاں کینیڈا کی، وہاں پر یہ سبمٹ کریں گے. وہ دیکھیں گے یہ آپ کا پلان جو ہے یہ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے، اس میں کتنا فائدہ ہے، آیا کہ یہ آپ نے جو پلان بنایا ہے یہ کینیڈا کی اکانومی کے لیے سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. کون سا بینک ہے جس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے. لیکن اگر جیسے فرض کیجیے آپ کو بینک کی ہیلپ نہیں چاہیے اور آلریڈی آپ کے پاس 5 لاکھ سے اوپر سرمایہ کاری موجود ہے کینیڈین ڈالر، تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ پھر اپنا پروف دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ میرے پاس یہاں پر اتنے کھیت ہیں یا میرے گھر ہیں. وہ ساری چیزیں آپ اس کا پروف دیں گے کہ جب اگر مجھے یہ ہو جائے گا تو میں ساری چیزیں اپنا سرمایہ جو ہے وہ ساتھ لے کر آؤں گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ڈالر ہونے چاہیے. آپ کو پروف دینا ہے جو آپ کی وہاں پر بزنس یا آپ کے پاس سرمایہ کاری موجود ہے. ٹھیک ہے، تو صرف آپ کو ذہن میں یہی رکھنا ہے، کسی قسم کی فالس اپلیکیشن نہیں ہونی چاہیے. ابھی کسی بچے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی میں یونیورسٹی میں ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں یہاں آنا چاہتا ہوں. تو بے شک آپ آئیں، اس کو تھورلی دیکھیں اس پروگرام کو. اور اس پروگرام کے اندر اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فارمنگ کریں. بہت ممکن ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں فارم یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے امیگریشن کینیڈا امیگریشن میں، ہو سکتا ہے اس منسٹری کو آپ کی ضرورت ہو، آپ کی صلاحیتوں کی ضرورت ہو، آپ کے تجربے کی ضرورت ہو. تو میں تمام لنک دے دوں گی. پلیز آپ لوگ جو ہیں وہ سوال پوچھنے سے پہلے خود تھوڑا سا پڑھا کریں، سمجھا کریں. دیکھیں کینیڈا میں آ کے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ تشتری میں رکھ کے مل جائے. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، سمجھنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے. پروسیس لیندی ہوتا ہے مگر یقین مانیے کہ آپ کو اس کا رزلٹ اچھا ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور ہاں، سب سے پہلے تو حج کی اور بقرعید کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ میاں آپ کی عبادات کو قبول کرے،
آپ لوگوں نے جو قربانی کی، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کرے اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ عید مبارک، اللہ حافظ۔